حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری سے تھا۔ ان کا چچا زاد بھائی تھا، دنیاوی علوم میں بہت ترقی کی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حسد کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس نے زکوٰۃ دینے سے صاف انکار کر دیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ موسیٰ تمہارے مالوں کو کھانا چاہتا ہے۔ اس نے نماز کا حکم کیا، تم نے برداشت کیا۔ اس نے اور حکام جاری کیے جن کو تم نے برداشت کیا۔ اب وہ تمہیں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، کیا تم لوگ اس کو بھی برداشت کرو گے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تم ہی کوئی ترکیب بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ کسی فحاشہ عورت کو اس پر راضی کیا جائے جو موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے کہ وہ مجھ سے زنا کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے ایک فحاشہ عورت کو بہت کچھ انعام دینے کا وعدہ کر کے اس پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگائے۔ اس کے راضی ہونے پر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکام آپ کو دیے ہیں وہ بنی اسرائیل کو جمع کر کے سب کو سنا دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا اور سارے بنی اسرائیل کو جمع کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احکام بتانے شروع کیے کہ مجھے یہ احکام دیے ہیں کہ اس کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ کرو، صلح رحمی کرو، اور دوسرے احکام گنوائے جن میں یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بیوی والا زنا کرے تو اس کو سنگسار کیا جائے۔ اس پر لوگوں نے کہا اور اگر آپ خود زنا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں زنا کروں تو مجھے بھی سنگسار کیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے زنا کیا ہے، استغفر اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیرانی سے فرمایا کہ میں نے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے، اور یہ کہہ کر اس عورت کو بلا کر اس سے پوچھا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو قسم دے کر فرمایا کہ تو کیا کہتی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ جب آپ قسم ہی دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھے انعام کا وعدہ کیا ہے کہ میں آپ پر الزام لگاؤں تو یہ مجھے انعام دیں گے، آپ اس الزام سے بالکل بری ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سجدے میں ہی وہی آئی کہ رونے کی کیا بات ہے، تمہیں ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے ہم نے زمین کو حکم دے دیا ہے، تم جو چاہو ان کے متعلق زمین کو حکم دے دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور زمین کو حکم فرمایا کہ تو ان کو نگل جا، تو زمین نے ان سب کو ایڑیوں تک نگل لیا کہ وہ عاجزی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حکم فرمایا کہ ان کو دھسا دے، حتیٰ کہ وہ لوگ گردنوں تک دھس گئے۔ پھر بہت زور سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارتے رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو یہی فرمایا کہ ان کو لے لے، تو زمین نے سب کو نگل لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ وہ تمہیں پکارتے رہے اور تم سے عاجزی کے ساتھ بات کرتے رہے۔ میری عزت کی قسم، اگر وہ مجھے پکارتے اور مجھ سے دعا کرتے تو میں ان کی دعا کو قبول کر لیتا۔